السلام علیکم دوستو. آج ہمارے ساتھ جو گریٹ پرسنالٹی قد میں بھی اور کریکٹر میں بھی کھڑے ہیں وہ ہمارے سفیر پاکستان ہیں. اور اس وقت پاکستان جرنلسٹ فورم میں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے کوئی خاص میسج شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز غور کیجیے گا. سر جی آپ جرنلسٹ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی جو یو اے کے اندر ہے ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کو 14 اگست کے موقع پہ جو قائد اعظم کا پیغام تھا یونٹی فیئر ڈسپلن, وہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے. اور دوسرا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کل ایک شاندار میلہ آپ بھی ادھر تھے جو پاکستان ایسوسیشن دبئی نے ایمریٹس لف پاکستان نے آرگنائز کیا تھا. میں 31 سال کی زندگی میں نے اتنا بڑا پاکستان ڈے پہ میں نے وہ اتنا جوش ولولہ اور سب سے بڑھ کے آرگنائز, کوئی بدتمیزی نہیں تھی, کوئی دھکا نہیں تھا, کوئی ایک عجیب میل. اور 12 گھنٹے صبح 11 سے لے کے 12 بجے تک, بلکہ 13 گھنٹے 13 گھنٹے تک کا میں نے اتنا بڑا شو نہیں دیکھا. اور لوگ آتے جا رہے تھے کہ میرے خیال سے مجھے بڑی خوشی تھی. بس میں آپ کے تھرو, کیونکہ آپ کے 2 ملین فالوورز ہیں, میں کہتا ہوں پاکستان نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ہمارے تعلقات دیرینہ اور بڑے ہی مستحکم ہیں, پر میں پاکستانی کمیونٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی سکلز بہتر کرنی ہے اور آپ نے اپنے رویے اور بہتر کرنے ہیں, کیونکہ آپ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ سارے کے سارے آپ سفیران پاکستان ہیں. آپ کا لباس, آپ کی کنڈکٹ, آپ کا ورکنگ ایتھکس, آپ کے بزنس ایتھکس سب آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس کو آپ امپروو کریں. جو متحدہ عرب امارات کے قوانین ہیں ان کی آپ پاسداری کریں, بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ 221 مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں, کیونکہ 193 ممالک ہیں, چھوٹے مائکرونیشیا ان ملکوں کے لوگ بھی رہتے ہیں. جی بالکل. اور چوتھی بات آپ سے میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جی, ایک لڑکا ہے میاں چنو کے چھوٹے سے گاؤں کا, ارشد ندیم. آپ لوگ سارے کے سارے ارشد ندیم ہیں, آپ کے بچے ارشد ندیم ہیں. ان کو تعلیم پہ, ان کو سپورٹس پہ, اور ان کو پازیٹیو میسیج دیں کہ اپنی زندگیوں میں بھی اور کلیکٹیولی بھی وہ اس ملک کا امیج اور بہتر کریں. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, بس 47ویں بڑی اکانومی ہے. ہمیں انشاءاللہ اپنے ملک کو 5ویں بڑی اکانومی, بلکہ اس سے بڑی اکانومی بنانا ہے. کیونکہ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا, 5 جنوری 1948 کو ان کا انٹرویو ہوا تھا جو میرے پاس پڑا ہوا ہے لائف میگزین میں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ول بی پیوٹ آف ایشیا, کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ, جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے سنگم پہ واقع ہے. تو آپ کو اس پہ کام کرنا ہے تاکہ پاکستان اپنا صحیح مقام ہے وہ اس پہ ڈیفائن کرے. 58 کے ایشین گیم میں پاکستان دوسرے نمبر پہ تھا جاپان کے بعد, تو پھر سے ہمیں ایشین گیم پہ پہلے نمبر پہ آنا ہے. اولمپکس میں ہمیں 1 گولڈ میڈل نہیں, ہمیں وہ پہلے 5-6 میں آنا ہے. ہمیں پوٹینشیل ہے اور اس بچے نے یہ پروف کیا ہے. سر یہ ارشد ندیم کا نام لیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کی آواز تھوڑی ایموشنل ہو گئی, اس میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی, 40 سال کے بعد کسی نے طلائی تمغہ لیا ہے, اور انڈیویجول سپورٹس میں پہلی دفعہ 75 سال میں مجھے اتنی خوشی ہوئی. لٹرلی میں اس دن پوری رات میں سو نہیں سکا. میں فیل کر سکتا ہوں. میں پوری رات نہیں سو سکا. اب شروع میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ دبئی سے آ رہا ہے, تو میں تو تیار تھا کہ میں کہ رات کو 3 بجے گا تب بھی میں ملنے جاؤں گا. پر پھر ہمارے سفیر نے ہمیں جو پیرس میں, انہوں نے کہا کہ نہیں جی دبئی نہیں آ رہا, وہ ترکی کے تھرو آ رہا ہے. تو مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ادھر دبئی منگواؤں, کیونکہ یہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے. پاکستان ایسوسیشن دبئی لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس کا کہ آپ کے تھرو وہ آفیشلی آئے, لوگ اس کا ویلکم کر سکیں. لازمی اس کو بلائیں گے انشاءاللہ. سر ایک لاسٹ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کل 11 اگست کو پاکستان ایسوسیشن دبئی نے اور ایمریٹس لفظ پاکستان نے گرینڈ شو پٹ اپ کیا, آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ, آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ. اور کچھ لوگ وہاں پہ اندر نہیں آ سکے کیونکہ ماشاءاللہ اوور ویلمنگ رسپانس تھا. تو جو لوگ تھوڑے سے ناراض ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جی واقعی مجھ سے ذاتی طور پہ لوگوں نے میسیجنگ کی, مجھے سوشل میڈیا پہ کہا, مجھے فون بھی کیا. پر اس وقت چکر یہ تھا کہ جی سیکیورٹی اوور ویلمنگ ہو جاتی. سیکیورٹی والوں نے کہا کہ جی اب جگہ ہی نہیں ہے, آئیں گے تو بھگدڑ بن جائے گی. پر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے بڑا ایونٹ کریں گے, میرے خیال سے کوک ارینا میں کریں گے, تاکہ سارے کو اکاموڈیٹ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا,
کہ یہ اتنا بڑا پاکستانی ایونٹ اچھا ہوگا, اس میں کوئی بدمزگی نہ ہو, اور الحمدللہ 13 گھنٹے میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی. بالکل ایسے میں سر اس کا پروف ہوں کہ میں بھی فیملی کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹہ باہر کھڑا رہا ہوں, انتظار کرتا رہا ہوں. جیسے مجھے اندر سے کال آئی پھر میں اندر گیا ہوں, تو میں اس چیز کا پروف ہوں کہ ایسا نہیں ہوا کہ کچھ انفیئر تھا, لیکن اوور ویلمنگ رسپانس تھا. بے شک بہت لٹرلی وہی آپ کے بات کہہ رہے ہیں, میرے رسپانس دیکھ کر میرا کہتے ہیں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں آپ کے چہرے پہ, آپ کی آنکھوں سے فیل ہو رہا ہے کہ آپ ایموشنل ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی تھی جی کل مجھے. سر تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا لگا. ہمیشہ آپ سے ملتے ہیں, آپ کی جو ہمبل پرسنالٹی ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پلیز اسی طرح پاکستانی خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. جہاں بھی رہیں پاکستان کو دعا میں یاد رکھیں, ہمیں دعا میں یاد رکھیں. آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہیں اور ہماری دعاؤں میں ہیں. آمین ثم آمین جی. آپ بھی مجھے, میرے خاندان کو, ہمارے ملک کو اپنی دعاؤں میں رکھیے گا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.